العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر القرآن الکریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 175۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنا جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اسے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ مسلوخ سلخ کھال اتارنا، مسلوخ وہ بکری جس کی کھال اتار لی گئی ہو۔ ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی قصہ ہے کسی آدمی کا کہ پڑھ کر سناؤ اس شخص کی خبر جسے ہم نے اپنی آیات دی۔ قرآن و سنت میں اس قصے کا ذکر نہیں، نہ کسی بندے کا نام ہے اور نہ ہی کسی زمانے کا ذکر ہے، بس یہ ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے جانے والی آیات کو جھٹلانے والوں کا بیان کیا۔ ایک مثال ہے، یہ اس شخص کی مثال جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم عطا کیا، قرآن کا علم عطا کیا، عقیدے کا علم عطا کیا، توحید کا فہم عطا کیا۔ وہ عالم بن گیا، قاعدے، قواعد، احکام، گفتگو، جمعہ، درس اس کے لائق بن گیا۔ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، یعنی اس نے پورا دین پڑھ لیا، پڑھا رہا ہے، اللہ کی آیات کا فہم اسے حاصل ہو گیا ہے، اور پھر شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ۔ اور ایسے کتنے واقعات ہیں کہ مدارس سے فراغت کے بعد کچھ دیر کام کرتے ہیں شریعت اور دین کا، پھر دیکھتے ہیں کہ دال روٹی نہیں چلتی، اس سے تو بڑا مشکل ہے، گئے چھوڑ کر ایسے کاروبار میں گئے کہ فرض نمازوں سے بھی غافل ہو گئے، فرض نمازوں سے بھی غافل ہو گئے۔ مجھے ایک شخص ملا تھا اور میں پہلی مرتبہ اس آیت سے متعلقہ میں اس سے ملا، فاضل جامعہ امام سعودی عرب۔ میں نے پوچھا جمعہ کہاں پڑھاتے ہو؟ ہے میں سبحان اللہ، کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ میں تو پھر درس دینا تھا، اسی عالم کو سامنے بٹھا کے پھر میں نے سارا درس اسی پہ ہی دیا۔ پہلی ملاقات تھی میری ان سے، بڑا قد کاٹ تھا اس کا۔ اللہ نے اس کے دل میں ایسا ڈالا نا، اس وقت بس دین اور دین، اور اللہ نے دنیا بھی بڑی دے دی اس کا۔ پہلے اس کا کاروبار چلتا تھا، پلٹ آیا پھر۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا۔ دوسرا معنی یہ کہ جو پڑھا تھا اس پہ عمل نہیں کرتا تھا، پڑھا تھا۔ ایک شخص یہاں سے ہماری مسجد سے نکلا، عالم تھا، میں نے کہا عصر کی نماز ہو رہی ہے، جماعت سے پڑھ لیں۔ کہتے نہیں میں نے فلاں جگہ پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے وہاں پڑھ لو گے۔ میں نے وہاں بھی فون کیا، بندہ پہنچا ہے؟ اس نے کہا جی پہنچا۔ نماز پڑھی ہے کہ نہیں جی، سیدھا درس دیا اور چلا گیا۔ فرض نماز عصر کی۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس عمل کے بالکل، اس علم کے بالکل مخالف ہو گیا نا۔ دنیا کو کیا پتہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اس بادشاہ کا تو پتہ ہے نا،
اور جو فرض نماز کا تارک ہو کر دین کی تبلیغ کرے اللہ اس کو ہدایت دے گا یا لوگوں کو ہدایت دے گا یا اس کی گفتگو میں اثر پیدا فرمائے گا؟ بیکار۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے اس سے علم بھی چھین لیا، جب پڑھنا ہی نہیں تو پھر نکل گیا علم اس سے، بھول گیا، قرآن کی آیات ہی بھول گیا، احادیث ہی بھول گیا۔ کیونکہ جس علم پر عمل نہ ہو تھوڑی دیر میں وہ علم ختم ہو جاتا ہے۔ علم بڑھتا کب ہے؟ جب عامل ہوتا ہے وہ، جب عمل کرتا رہتا ہے پھر پڑھتا رہتا ہے علم بڑھتا رہتا ہے، پھر شیخ الحدیث بن جاتا ہے، وقت کا امام بن جاتا ہے۔ اور جب پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، صبح سے شام تک پیسے گننے اور تو پھر علم اس سے نکل جاتا ہے، جیسے کوئی آدمی اپنا کپڑے اتار دیتا ہے، یہ کیفیت اس بندے کی ہو جاتی ہے۔ علم اس سے ایسے ہی قرآن پڑھنا جو چھوڑ دیتا ہے، حافظ قرآن، قرآن بھول جاتا ہے، نکل جاتا ہے اس سے، جیسے اونٹنی کی نکیل نکل جائے تو وہ آزاد ہو جاتی ہے، ایسے ہی حافظ قرآن نے اگر قرآن پڑھنا چھوڑ دیا نا، ختم، 2 رکوع بھی نہیں پڑھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا پڑھ کر سنا خبر، ہم نے اسے اپنی آیات دی تھی، پھر وہ فانسلخ منہا، نکل گیا اس سے، فاتبعہ الشیطان، شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا، نتیجہ کیا نکلا پھر؟ فکان من الغاوین، گمراہوں میں سے ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کتنے آتے ہیں ہمارے پاس کہ جی بڑا دین پڑھا ہوا ہے اس نے، بڑے کورسز کیے ہوئے ہیں اس نے الہدا کے، بڑا وہ کیا ہوا ہے، اور ساس کہے گی ایک نماز نہیں پڑھتی یہ عورت، ہم تو لے کر آئے تھے اس نے قرآن پڑھائے گی ہمارے بچوں کو، پڑھ کر آئی ایک نماز نہیں پڑھتی، بس جو ایک چھوڑی پھر دوسری چھوڑتا ہے، پھر تیسری چھوڑتا ہے، پھر بے نماز ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ زمین کی طرف چمٹ گیا اور اپنے خواہش کے پیچھے لگ گیا، تو اس کے مثال کتے کی مثال کی طرح، اگر تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے، ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دے تب بھی زبان نکالتا ہے، ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سو یہ بیان سنا دے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ برے ہیں وہ لوگ مثال کی روح سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اگر ہم چاہتے وَلَوْ شِئْنَا تو اسے ان آیات پر عمل کی توفیق دیتے، صالحین نیک بنا کر آسمان پر بلند کر دیتے، مگر وہ تو دنیا کے ساز و سامان کے ساتھ چمٹ گیا، اس نے کوشش ہی نہیں کی میں آؤں اسلام کی طرف، دین کی طرف، قرآن کی طرف۔ رمضان آیا ہوا ہے، کتنے بد نصیب ہیں جو رمضان میں مسجد کا منہ ہی نہیں کرتے، روزے ہی نہیں رکھتے، علن اعلان گلیوں میں مارکیٹوں میں سگریٹیں پی رہے ہوتے، کھانے کھا رہے ہوتے۔ پہلے تو کچھ شرم حیا کرتے تھے، اب تو وہ شرم حیا بھی اٹھ گئی کہ روزے دار ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور اپنے خواہشات نفس کے پیچھے لگ کر ہر وقت دنیا دنیا۔ آپ کسی آدمی کو نا، کسی نیک آدمی کو دنیا داروں میں بٹھا دیں، کاروباری حضرات میں، جو ہر وقت اچھا جی پلاٹ بک گیا، کر لیا، فیکٹری بن گئی، فلاں ہو گیا دکان، 4 دن کے بعد وہ بھی سوچے گا میں بھی کوئی پلاٹ نہ لے لوں، وہ بھی پھر ادھر ادھر سے کہے گا اندر جمع پونجی کدھر نکالو بھائی،
کیوں؟ مائنڈ سیٹ تیار ہو گیا نا، ماحول جو اسے مل گیا، جس ماحول میں وہ بیٹھ رہا ہے۔ اپنا ماحول ضرور چیک کریں گے۔ نشہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو گے نا تو ایک نہ ایک دن اسی کی لت پڑ جائے گی۔ چلا ایک دفعہ تو لگا کر تو دیکھنا، کر تو دیکھنا۔ جب دنیا کے ساتھ چلو گے نا اس طریقے سے کہ بس اذان ہو رہی ہے، اس نے کہا ابھی تو اذان ہوئی ہے بھائی، ابھی تو اذان ہوئی ہے، بیٹھ تو صحیح تھوڑی دیر گپ شپ، چائے پی لو۔ اذان ہو گئی نا، رب نے بلا لیا اور میں چائے پینے بیٹھ گیا، پھر ایک رکعت غائب ہوتی ہے، پھر 2 رکعتیں غائب ہو جاتی ہیں۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، وہ ہمیشہ تشہد میں ہی پہنچتا ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے۔ دنیا کے ساز و سامان اور اپنے خواہشات نفس کے پیچھے لگ کر ہر وقت دنیا کی طلب میں لگ گئے۔ ہمارا کیونکہ دن رات اٹھنا بیٹھنا سفروں کے اندر، بڑے بڑے لیڈ کلاس کے لوگوں میں، کئی تو ایسے ہوتے ہیں ملتے کہتے ہیں میں نے شاہ جی گاڑی لی ہے 2 کروڑ کی۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ نصیب کرے۔ میں نے یہ راڈو لی ہے۔ جتنی دیر اس کے پاس بیٹھو، میں جی اس پلاٹ میں اتنا پرافٹ ہوئے ہیں، شاہ جی دعا کر دو، وہ پلاٹ پھنس گیا، بک نہیں رہا، خراب آ گیا۔ جتنی دیر بیٹھے اللہ رسول کا نام تک نہیں۔ کیا دنیا مجھے کہنے لگا دم ہی کر دو، سکون نہیں ہے۔ میں نے کہا 24 گھنٹے جب پلاٹ پیسہ سکون کھے آنا ہے۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے تو اللہ سے کوئی دعائیں کی ہیں اٹھ کر کہ رب سے میں کچھ مانگ ہی لوں، اسے یاری لگا لوں، اسے بات ہی کچھ کر لوں، گفتگو کر لوں، کوئی مشکل اس کے سامنے پیش کر دوں رب کے سامنے۔ یہ ہے دنیا کے طلبکار۔ اور کسی امام کا قول ہے، حدیث تو نہیں، لوگ حدیث کہتے ہیں، حدیث نہیں ہے۔ دنیا کے جو ہے نا یہ چاہنے والے، دنیا کو چاہنے والے، صرف دنیا کو، کتے ہیں دنیا کے۔ لوگ اسے حدیث کہتے ہیں، حدیث نہیں ہے۔ اس کی مثال بیان کی پھر اس آیت کریمہ میں، کتے کی مثال ہے۔ دیکھو اللہ اکبر، کتا ناپاک ہے، پلیت ہے، مسلمان آدمی اسے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ اور وہ فیصل آباد میں ایک پیر ہے، کتوں والی سرکار، کھانا پک کر آتا ہے، پہلے اس کے کتے کھاتے ہیں اور اسی کھانے کو پھر انسان کھاتے ہیں۔ سچا ویڈیو وائرل ہوئی بھی۔ اور اس پیر کا مریدوں کا کوئی کام ہو جائے نا اللہ کی طرف سے، تو پھر وہ اس پیر کے پاس اعلیٰ نسل کے کتے دیتے ہیں گفٹ کے طور پہ، دربار پر، کتوں والی سرکار۔ اسی بڑی برتن میں جو دیگ پکتے ہیں تو وہ اسی برتن میں لے کر آتے ہیں مریدوں کے لیے، پہلے وہ کتے چھوڑ دیتے ہیں، اس میں سے کھا پی جاتے ہیں، وہی جھوٹا پھر وہ انسان کھاتے ہیں۔ ہے مسلمان دو نہیں، پیر بھی اور مرید بھی۔ میں گیا نا، مجھے وہاں چودھری نے بتایا کہ شاہ جی آؤ ایک اور کتوں والی سرکار دے۔ سبحان، میں دیکھ کہہ لیں گے اس کے کتوں کو کوئی جھڑک نہیں سکتا۔ ایک آدمی تھا، اسے پتہ نہیں تھا، اسے کسی نے کہا جا تیرا کاروبار نہیں چلتا اس کے پاس۔ وہ آیا تو پرانت رکھی، اس کے 2-3 کتے ہیں، تو وہ آئے نا، اس نے اس کو دھتکارا کتا، چلو۔ پیر نے اس کو کہا نکل یہاں سے، میرے علاقے سے، میرے کتوں کو تو نے کر دی۔ کتوں والی سرکار۔ ہمارے حکام بھی کتوں والی سرکاریں ہیں۔ مشرف تھا، اس کے بھی 2 کتے تھے۔ یہ پی ٹی آئی کا عمران ہے، اس کے بھی 2 پتہ نہیں نام بھی رکھے ہوئے اس نے۔ انہی کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، انہی کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ آئے ہائے، فرمایا ان کی مثال دنیا دار لوگوں کی کتوں کی۔ کیا کہ وہ ہر وقت زبان نکالے رکھتا ہے، ہر وقت زبان نکالے رکھتا ہے، بھاگ رہا ہوتا ہے تب بھی نکال رہا ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے تب بھی ہانپ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے مثال دنیا دار کے دی۔ سبحان اللہ۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ امیہ بن سلط جو مکہ کا تھا، اور وہ ان آیات کا مصداق ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بلعم ایک شخص تھا سابقہ امتوں میں، کوئی بھی۔ بس دنیا دار کی مثال فمثلہ کمثل الکلب، جانور کی سی۔
تھکاوٹ، پیاس، گرمی کی وجہ سے زبان نکال کر ہانپتا رہتا ہے، اور دوسرے جانوروں پر لڑ پڑے تو تب بھی زبان نکالتا رہتا ہے، ہانپتا رہتا ہے۔ کچھ نہ کہا جائے، آرام سے بیٹھا رہے، تب بھی زبان نکال لیتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ نے یہ ایسا جانور بنایا ہے کہ یہ تازہ ہوا سہولت کے ساتھ اندر نہیں کھینچ سکتا۔ ہم لے جا رہے ہیں نا ہوا آرام سے، اس میں نہ گرم ہوا باہر نکال سکتا ہے۔ کوئی اس پر حملہ کرے اور دوڑنے کی وجہ سے سانس چڑھا ہو یا آرام سے بیٹھا، ہر حال میں اس کی زبان لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس دنیا دار کی ہر حال میں زبان دنیا پر لٹکی ہوتی ہے۔ او بھائی جان نے تو 2 پلاٹ لے لیے، میرا تو ایک بھی نہیں، کیا کروں؟ بھائی کو قتل ہی کر دوں، دنیا دار ہے نا۔ ابھی پچھلے دنوں قتل ہوا ہے نا ایک، اللہ اکبر، باپ فوت ہو گیا، اتنا سا بیٹا رہ گیا اس کا، سگے چچا نے قتل کر دیا کہ زمین ساری مجھے مل جائے۔ دنیا، اللہ اکبر! دنیا کی حرص کی وجہ سے اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے کی مثال کتے کی طرح۔ اللہ کی آیات کو مت جھٹلائے۔ اگر وہ اپنے علم کے مطابق اللہ کی آیات پر ایمان لاتا، عمل کرتا، اور اپنی خواہشات کو اللہ اور رسول کی شریعت کے مطابق محدود رکھتا، حلال کماتا، تو نہایت چین، سکون اور اطمینان کی زندگی بسر کرتا۔ اسے ضرورت ہی نہ تھی، وہ تو ہر وقت حلال حرام ہر طریقے سے دنیا کے حصول کے کوشش میں لگا رہا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے لائق بری مثال نہیں وہ شخص جو اپنا دیا ہوا ہبہ واپس مانگ لے، اس کتے کی طرح ہے جو دوبارہ اپنی قے کر کے پھر اسے چاٹ لیتا ہے۔ کسی کو گفٹ دی ہے اور نہیں دینا چاہیے، یا میرا گفٹ واپس کر دیں، فرمایا کتے کی مثال ہے اس کی۔ کتے قے کر دیتا ہے، وہی گندگی پھر کھا لیتا ہے۔ جب دے دیا گفٹ تو بس دے دیا، اس کا ہے وہ۔ تو دین کو چھوڑ کر، اللہ کی آیات کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنا، دنیا ملے گی کتنی؟ جتنی رب نے لکھ دی تھی، لکھ دی تھی۔ ماں کے پیٹ میں جب انسان ہوتا ہے دنیا لکھ دی جاتی ہے، اس کو اتنے ارب پتی بنا دینا اور اس کو نہیں بنانا، اور اس لکھے ہوئے تقدیر میں سے ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں کما سکو گے، یہ یاد رکھیے۔ جتنی دوڑیں لگا لو اسے ایک پیسہ نہیں کما، کیوں؟ رب نے لکھ دیا نا اس کو اتنا دینا ہے۔ رب کے لکھے ہوئے کوئی مٹا سکتا ہے؟ دوڑ کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ گھر بیٹھ جائے ہاتھ پیر کر کے آسمان سے من سلوا آئے گا۔ کوشش کرو، محنت کرو، پڑھو، نوکریاں کرو، کاروبار کرو، لیکن وہ ساری چیزیں شریعت کے تابع ہوں۔ اذان ہو تو بس دفتر کے یہ لو پکڑو ہم تو جا رہے ہیں، اللہ نے بلا لیا، پھر اللہ بھی راضی ہوتا ہے، پھر اللہ اور دیتا ہے، اللہ اور عطا کرتا ہے۔ فجر کی اذان ہو گئی، اٹھو مسجد میں جانا ہے، ایمان کی گواہی ملے گی ہماری، فرشتے ہمارا نام لکھ کر اوپر پیش کریں گے، اعمال پیش کیے جائیں گے، نام لکھوا کر سارا دن اللہ نے تھوڑا 24 گھنٹے باندھا ہوا ہے انسان کو۔ فجر کو کہتا ہے اللہ اٹھ، نماز پڑھ اور جا کما، ظہر تک جتنا تو کما سکتا ہے، گھوڑے دوڑا اپنے جتنے تو دوڑا سکتا ہے، کر محنت جتنی تو محنت کر سکتا ہے، لیکن جو ہی 12:30 بجے نا واپس آ جانا میرے پاس، اور فجر سے ظہر تک جو غلطیاں شلطیاں ہو گئی ہیں وہ آ کے معافی مانگ لینا، صفائی کروا لینا، پھر ظہر پڑھ کے جا کما جتنا کما سکتا ہے۔ رب کب کہتا ہے نہ کماؤ؟ کماؤ جتنا کما سکتے ہو، جاؤ، لیکن عصر پر پھر آ جانا، عصر پر پھر آ جانا۔ عروج ہوتا ہے کاروبار کا عصر کے وقت، وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، جا رہے ہوتے ہیں سفر، جلدی کرو بھائی ہم نے پہنچنا ہے اپنے اپنے علاقے کے اندر، تو پھر یاد رکھ عصر پہ آ کر حاضری لگانا کہ اس کاروبار سے زیادہ رب سے ملاقات اہم ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ ہے، درمیانی نماز ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ عصر کر کے پھر چلا جا کما، مغرب تک جتنا کمانا ہے کما لے، رب سارا ٹائم تو کمانے کے لیے دے رہا ہے رب۔ پھر مغرب پر کہتا ہے آ جانا، مغرب ہو گئی ہے، اذان ہونے والی، آ جا مسجد میں۔
مغرب کے بعد پھر چلا جا، پھر چلا جا عشاء تک، پھر کما لے، پھر آ جا عشاء پر، اور نماز پڑھ کے اب سو جا۔ سارا دن تو نے بہت دوڑ لگائی ہے پیسے کمانے میں، جا کے سو جا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، سو جا، ساری رات آرام کر، تیرا جسم سیٹ ہو جائے گا، صبح اٹھ کر پھر دوڑ لگا دے اپنے کمائی کی۔ رب کب منع کرتا ہے کمانے سے؟ یہ مولوی کمانے نہیں دیتے ہو، ہم تو کہتے ہیں کماؤ، دن رات کماؤ بھائی، کماؤ تو صحیح، لیکن جو ٹائم رب کے ہے نا وہ رب کو دیتے رہنا، تاکہ یہ کمائی بھی حلال کی ہو جائے، کمائی کی حلال کی ہو جائے۔ ہم پچھلے دنوں گئے نا ادھر سیلاب زدگان میں، ایک بہت پرانا کلاس فیلو جونیئر تھا ہم سے بہت زیادہ، فیکٹری آنر بنا ہوا تھا، مل لگایا ہوا تھا اس نے سنا، وہ گاڑی لے کر آ گیا، میری گاڑی میں بیٹھا، چل بھی آؤ تمہاری گاڑی، لے گیا اپنی گاڑی، فیکٹری میں چلتے ہیں۔ فیکٹری میں بڑا اہتمام کیا اس نے کھانے شانے، وہاں اور لوگ بھی آ گئے، ان کو ہم نے فنڈ شنڈ دیے، عورتیں آ گئیں، ان کو بھی مدد کی، سیلاب زدگان کی سارا کر کرا کے فارغ ہوئے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ نماز اس نے کہا مسجد بنائی ہوئی ہے میں نے فرسٹ کلاس فیکٹری کے اندر، با جماعت نماز، خود دل خوش ہو گیا۔ مل لگایا ساتھ فیکٹری میں، امام رکھا ہوا ہے، کہتے جمعہ پڑھاتے ہیں ہم یہاں پر اپنی مسجد میں، کوئی نہیں ہوتا تو میں خود پڑھا دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، کون منع کرتا ہے کمانے سے؟ کماؤ، لیکن جانور کی طرح نہیں۔ جانور بھی گندا کتے کو مثال دی اللہ تعالی نے، اتنا نہیں کہ 24 گھنٹے دنیا ہی ہو، نہ، یہ کام نہ کرو۔ فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، جسے اللہ ہدایت دے تو سو وہی ہدایت پانے والا، اور جسے وہ گمراہ کر دے وہی خسارہ اٹھانے والے۔ ہدایت دینے والا اللہ، ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے تو چاہتا ہے نا کہ یہ مسلمان ہو جائے، تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو ہدایت نہیں دے سکتا، بس تو نے پیغام دے دیا، دل تو اس نے کھولنا ہے نا، روشنی تو اس نے دینی ہے نا، ہدایت کا نور اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اس سے ہدایت مانگتے رہا کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم، نبی سے لے کر ہر مسلمان ہر رکعت میں نفل وتر سنت جو بھی آپ فرض پڑھ رہے ہیں دعا مانگتے رہتے ہیں، کیا؟ صراط مستقیم پر رکھنا یا اللہ، ٹیڑھا نہ کر دینا۔ تو من یہد اللہ فہو المہتدی، وہ مالک ہے، وہ مالک ہے جسے چاہے عطا کرے۔ آپ مالک ہیں اپنے مکان کے، جسے چاہیں دے دیں۔ اولاد کے جی آپ نے یہ مکان دے دیا فلانے کو، تیرا تھا؟ یعنی میرا تو نہیں تھا، کس کا ہے؟ ابو جی آپ کا، اگر پھر میرا تو میں جس کو چاہے دے دوں، میرے مرنے کے بعد تیرا ہوگا نا بیٹے کا۔ کئی بے وقوف بیٹے زندگی میں ہی باپ تھوڑا سا ڈھیلا شیلا ہو، ابو جی جائیداد تقسیم کر دو، تمہاری تو ہے ہی نہیں جائیداد، وہ تو مالک ہے باپ، اس کی فیکٹری ہے، مرے گا تو اولاد کی بنے گی۔ زندگی میں کوئی پیسہ اولاد کا نہیں ہوتا، یاد رکھے، جسے چاہے وہ عطا کر دے، تو ہدایت اللہ دیتا ہے، جسے چاہے عطا کرتے، اسے مانگتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہیے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، حالانکہ 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں، جمعہ پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، قیام کرتا ہوں، اعتکاف میں بیٹھا ہوا، پھر بھی رب سے ہدایت مانگتا رہ، ایسا نہ ہو دل پکڑ کے رب دوسری طرف کر دے اور جا جہنم میں گھسے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی، تقوی مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں بڑا متقی ہو گیا ہوں، صوفی صاحب ہو گیا ہوں، میں کسی کو نہیں، کوئی حرام شرام نہیں کھاتا، یہ وہ فلاں، کسی وقت کوئی پتہ نہیں دل بے ایمان ہو جائے، پیسے دے کے دل بے ایمان ہو جائے۔ اچھا خاصا نمازی آدمی، کسی بندے نے پیسے بھیجے ہمارے ٹرسٹ کو، وہ ہمیں پیسے ہی نہ پہنچے، میں ایسے لسٹ چیک کر رہا تھا، میں نے کہا چودھری بشیر صاحب نے نہیں دیے پیسے، میں ہٹا ٹھوک پھون گا، میں کہا آپ کی پیمنٹ نہیں آئی بھائی، رمضان جا رہا ہے، انہوں نے کہا میں تو بھیج دیے 15 دن ہو گئے، میں کہا میرے پاس تو نہیں آئی، مزہ آ گیا نا، میرے پاس تو نہیں آئی، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو بھیج دیتے ہوتے ہیں، اگلا دیتا ہی نہیں، پہنچتا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، جس کا ہمارے پاس لسٹ ہے نا۔ میں نے کہا آپ کی پیمنٹ نہیں آئی ہر سال، اس نے کہا جی میں نے بھیج دی ہے، میں نے کہا سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا، کس کو بھیجی؟ میں نے اپنے پی اے کے ہاتھ بھیجی، پی اے پکا نمازی بادشاہ، میں نے کہا اسے کو کس کو دے کر گیا؟
انہوں نے کہا 15 دن ہو گئے میں نے تو بھیج دیا. کوئی نہیں بھیجی میں. اس نے کہا کہ پیسے کسے دے کے ہیں؟ اس نے کہا جو سندھی ٹوپی پہنتا ہے نا اس کو دے کر آیا. میں نے سندھی ٹوپی والے کو بلا لیا، لقمان کو. میں نے کہا سرکار پیسے کدھر ہیں؟ اس نے کہا دے کے ہی نہیں گیا، دے کر ہی نہیں گیا. میں نے اسے کہا کوئی نہیں دے گیا. اس نے کہا میں بھیجتا ہوں. اس نے کہا جی میں جاتا ہوں، میں دے کر. میں اپنے کام پہ چلا گیا. اسی وقت آیا، رسید کٹا کے لے گیا. اس وقت دیے جب مالک نے پوچھا. دل بے ایمان ہو گیا نا پیسوں پر. انہوں نے مجھے رسید واٹس اپ کر دی. میں نے کہا سرکار ابھی کٹا کے گیا رسید، اور آپ نے تو پیمنٹ اتنی دینی تھی، اور رسید کے اندر جو یہ لے گیا ہے اس میں ڈبل لکھی ہوئی ہے اور پچھلی چھوٹی رسید میں سنگل لکھی ہوئی ہے. 2 رسیدیں ہوتی ہیں نا. ہم نے کاٹی 1000 کی مثال کے طور پر، اس نے مالک سے لیے 2000. اگلی رسید اس نے 1 کا 2 بنا دیا. اس نے جب 2، میں نے کہا تو رسید ہی غلط ہے. کہتے اس کی پچھلی بھیجو. میں نے پچھلی ٹھک کر کے اسے واٹس اپ کر دی. اس نے اسی وقت نوکری سے فارغ کر دیا کہ چل. اس نے کہا میں نے تو فلاں کو بھیجی تھی یار، فلاں کو بھی بھیجی تھی، فلاں کو بھی. شاہ جی میرے سارے پیسے پتہ نہیں اس نے کھا لیے. دل بے ایمان ہو گیا نا. اس لیے اللہ کیا کہتا ہے رب سے انکا اللہم انا نسألک الہدی. یہ پیسہ بڑی گندی چیز ہے، سوال کرتے رہنا چاہیے اس سے ہدایت کا. اور جسے چاہے وہ عطا کر دے، جسے چاہے گمراہ کر دے. کیوں؟ وہ مالک ہے. تقدیر پر ایمان، اسی پر ایمان. مجھے تو نہیں بتایا نا کہ میں جنمی ہوں رب نے، تو میں کیا کروں؟ میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، زکوٰۃ دوں، حج کروں، عمرہ کروں، نیکیاں کروں. مجھے تو نہیں بتایا رب نے. ان کا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہو جائے گا. تجھے بتایا تقدیر کے اندر کیا لکھا ہوا؟ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے تو نہ پڑھنا، نہ نوکری کر، گھر بیٹھ. تقدیر میں لکھا تو روٹی ملے گی. وہ باہر بھاگ جاتا ہے کہ نہیں جی بغیر کمائے دکان کھولے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ گھر بیٹھے کہاں سے آتے ہوتے؟ تو گھر بیٹھے نماز نہیں پڑھے گا تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. پھر وہ بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کرے، اس سے کون پوچھنے والا؟ وہ ظالم بھی نہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا. جو اس نے میری تقدیر میں لکھ دیا، اس نے تیرے خمیر کو چیک کیا ہے. وہ اس کا علم ناقص نہیں ہے، اس نے خمیر کو چیک کر لیا. یہ خمیر جو ان سے ہے نا، مسجد کو گرانے والوں میں سب سے آگے ہوگا. اس کو ہدایت دینی نہیں ہے. اور مالک جو ہوتا ہے وہ جو چاہے کرتا ہے. لا یسأل اما یفعل وہم یسألون. تو اسے سوال نہیں کیا جا سکتا. لا یسأل، پوچھا نہیں جا سکتا. اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا. پوچھا اس سے جاتا ہے جو نیچے ہوتا ہے. نہیں ہوتا. قاری صاحب پہنچ گئے نیندر سے. حالی تو 5 منٹ رہتے ہیں جناب، پورا ٹائم تو میں 1 منٹ بھی اتنے نہیں کرتا. لا یسأل، اس سے پوچھا نہیں جاتا. جو وہ کرے سبحان، وہ پوچھ سکتا ہے، وہ پوچھ سکتا ہے ہم سے. اس کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے. یاد رکھیں، اس کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے. کیوں؟ وما ربک بظلام للعبید. تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں. اللہ تو ظالم نہیں ہے، ظالم انسان ہے جو اللہ کی بغاوت کرتا ہے. وہ ایک بات میں نے کسی وقت سنائی تھی. چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے وہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت. پیر سیر سارے ٹل لگا لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتے. نہیں لگا سکتا کوئی. صحیح مسلم ہے 868 نمبر ہے. اس لیے آج کی جو سبق ہے اس میں ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہم انا نسألک الہدی، اللہم انی اسألک الہدی. یا اللہ ہدایت پر رکھ، ہدایت کا سوال کر. یا اللہ ہدایت کا سوال کر. والتقی، تقوی کا، خوف کا، کہ اللہ مسجد کا پیسہ نہیں کھانا ہے، کسی کا پیسہ چوری نہیں کرنا ہے. مسجد میں کسی کے خیمے میں گھس کر کوئی موبائل نہیں اٹھانا ہے. موبائل تو ہے ہی نہیں، کوئی وائلٹ نہیں اٹھانا ہے. ابھی ایک بندہ نے موبائل اٹھا لیا نا، موبائل غائب ہو گیا. ہمیں خبر مل گئی، ہم نے چیک کر لیا، کیمرے لگے ہوئے ہیں. اور صاحب بہادر کدھر گئے ہیں؟ وہ
تراویحیں پڑھانے. ہم نے اس کے ذمہ دار کو فون کیا، بڑا قریبی شاگرد ہے میرا. میں نے کہا یہ حرکت کی ہے اس نے. اوہ کہتے چپ کر جاؤ، کسی کو نہیں بتانا. تیسرے دن موبائل مسجد میں واپس آ گیا، جس کا موبائل تھا. تیسرے دن اس نے وہیں سے بندہ دوڑایا، اس کے جہاں وہ بیٹھا مسجد میں قرآن یاد کر رہا، تراویح پڑھانی ہے، موبائل وہیں سے رکھا گاڑی میں، سیدھا اسلام آباد. تو واتقا، تقوی، کسی کی چیز اٹھا کر کھا لینی. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف، پاک دامنی. پاک دامنی، یہ پڑوسن ہے میری، یہ بیٹی ہے ہماری، میری نگاہ اس پر کیوں پڑے؟ پاک دامنی. میں تو ان کا مالک ہوں، ان کا حفاظت کرنے والا ہوں. کسی کی جرت نہیں میرے ہوتے ہوئے ہمارے کسی محلے میں کسی بیٹی پر کوئی آنکھ اٹھائے. والعفاف، پاک دامن. والغنا، لوگوں کی جیبوں سے بے پرواہ. نہیں یاری دو ہاتھوں سے سلام کرنا ہے کہ بڑا امیر ہے چودھری پیسے دے گا. بے پرواہ. دینے والا کون ہے؟ سبحان اللہ. رات ہم مل رہے تھے یہاں ایسے ہی، جب قرآن کی تکمیل ہوئی، اللہ اکبر، ایک بندہ آیا مجھے ملا گلے، اور میری جیب میں فاؤنڈیشن کے لیے 2 لاکھ روپے تھے. میں نے جا گنے 2 لاکھ. میں نے کہا پرچی. کہتے آپ میں لے جاؤں گا کہ بعد میں پرچی. ایسا اعتماد ہونا چاہیے. یہ سید ہے، اس کے پاس ہم نے پیسے دے دیے ہیں، یہ پیسے لگیں گے وہیں جہاں کے ہیں، جس جگہ کے ہیں. مزہ تو تب ہے نا جی. ہمارے ایک بزرگ تھے، انہیں کوئی پیسے دیتا تھا نا، اب ہم سے تو اتنا نہیں ہوتا، وہ تو بڑے نیک آدمی. سفر پہ جا رہے ہوتے، کوئی اڈے پہ کہتا ہے شاہ جی یہ 50 روپے مسجد کے، وہیں سے سفر کینسل کر دیتے اور گھر آ جاتے. پہلے مسجد کے غلے میں یا منشی کو جیسے بھی ان کا حساب کے وہاں وہ پیسے رکھتے، دوبارہ پھر جاتے. بس اس زمانے میں بسیں کون سی روز ملتی تھی؟ ہر وقت ملتی. سبحان اللہ. کسی نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں رستے میں مر گیا تو 50 روپے میری جیب میں وراثت بنے گا نا. پیسے کس کے ہیں؟ مسجد کے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا وصیت ایک رات بھی بغیر وصیت کے نہ گزرے. کیا مطلب؟ روزانہ کی بنیاد پر کاروبار ہو رہا ہے، آمدن ہو رہی ہے، جا رہا ہے آ رہا ہے، لکھتا رہا شام کو یہ میری جیب میں پیسے میرے نہیں ہیں، یہ اکاؤنٹ میں پیسے میرے نہیں ہیں، میں نے اسٹامپ پہ لکھ کر رکھا ہوا ہے یہ میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ کسی کا نہیں ہے، یہ سارا پیسہ میرے ٹرسٹ کا ہے، میرا اکاؤنٹ آئی نہیں جاتی، تاکہ کل کو میں مروں تو پچھلے لکھیں کھول کر ہاں یہ کاغذ ابا جی کا، او یہ تو پیسے ہمارے آئی کو نہیں ابا جی کا تو اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں لکھا ہے اس کے اندر بقا. میرا کوئی ذاتی اکاؤنٹ نہیں، جو اکاؤنٹ میرے نام پر ہیں وہ سب ٹرسٹ کے ہیں، عبدالعزیز ٹرسٹ کے. اور ہم لکھتے نہیں ہو. نہیں میری اولاد بڑی نیک ہے. ابھی پرسوں آخری بات کرتے ہیں، بس 1 منٹ ہے. پرسوں ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا جی کتنے؟ 70,000 ریال. بڑی رقم ہے چودھری صاحب، رانا صاحب، 70,000 ریال. دوست سے لیے ہوئے تھے اس نے قرض. اس نے کہا دے دوں گا. اس نے کہا دے دیں گے، کوئی نہیں، لین دین کرتے رہتے. بچوں کو بھی پتا تھا. اب فتویٰ میرے پاس آ گیا. انہوں نے کہا جی فوت ہو گیا اچانک ہی. انسان کا کوئی پتہ ہے؟ ایسے گیا. والتقیٰ والعفاف والغنیٰ گیا تو سب سے پہلے جس کے پیسے ہوتے ہیں اسے اپنے پیسے کی ہوتی ہے. میرے پیسے. تو بچوں نے پوچھنے سے پہلے کہا انکل ہم دفن شفن کر لیں، آپ کے پیسے دے دیں گے. پہلے تسلی دے دی کہ جنازے پر رولا نہ ڈال دیں. لوگ جنازے پر کھڑے جاتے ہیں، بھائی پیسے دو تو جنازہ اٹھانے دوں گا. پولیس آ جاتی، لاؤ پیسے بھائی. انہوں نے پہلے فون کر دیا انکل آپ کے پیسے مل جائیں گے، ہم کفن دفن کر لیں. انہوں نے کہا بیٹا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے جب کہہ دیا. جو ہی کفن دفن سے فارغ ہوئے تیسرے دن کے بعد انہوں نے کہا بیٹا وہ پیسے. انہوں نے کہا وہ ابا جی کی قبر جا کے لے لو. چٹا جواب، چٹا جواب. اپنی وصیت لکھ کر رکھے صلی اللہ علیہ وسلم.